ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تفصیل کے اندر کہ ایک گناہ کو گنوانا تو دشوار ہے کہ کون سے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں کون سے کبیرہ. اس کا میں قاعدہ بیان کر دیتا ہوں کہ صغائر گناہ کے اندر کب وہ کوئی کسی گناہ کو صغیرہ کہیں گے، کب وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. شریعت کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنا ضروری ہوتے ہیں، پھر ان کرنے کے لیے ان کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ بعض کام اس میں سنت ہیں تو سنت کے اندر موقدہ ہیں، پھر اسی طرح واجب ہے، فرض ہے. تو یہ تمام کام کیٹیگری وائز کرنے ہیں کہ کس کام کو کتنا ضروری سمجھنا ہے اور کتنا ضروری اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں شریعت میں جن کو نہ کرنا ہے، یعنی جن سے بچنا ہے، اور اس کے اندر بچنے کے بھی سخت احکام ہے کہ جن سے ہر صورت میں لازم ہے بچنا، جیسے حرام ہے یا پھر مکروہ تحریمی ہے. تو اس طریقے سے کچھ کام وہ ہیں کہ جن کو آدمی کو کرنے سے بچنا چاہیے. تو جو کام کرنے والے ہیں اس میں سب سے اوپر درجے کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرض کام. تو اگر کوئی شخص کسی فرض کو ایک مرتبہ بھی ترک کر دے گا تو اس کو گناہ کبیرہ کرنے والا کہیں گے. یعنی وہ شخص کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ فرض کو ترک کرا تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی نے واجب کو چند بار ترک کرا، یعنی کسی واجب کو اگر صرف ایک بار ترک کرا تو وہ گناہ صغیرہ ہے، اور اگر اس کی عادت بنا لی چند بار اس کو ترک کرا تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے سنت موقدہ ہے، اگر اس کو کچھ بار اس نے ترک کرا تو گناہ صغیرہ ہے، مگر اعلان کے ساتھ اس نے کئی مرتبہ اس کو جو ہے ترک کرا سنت موقدہ کو، اور لوگوں کو بھی خبر ہے اور اعلان یہ بات کرتا ہے، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. اسی طرح حرام کام ہے کہ جن سے بچنا چاہیے. اگر کسی شخص نے کوئی حرام کام ایک مرتبہ کرا تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہی ہوگا، اور اگر کسی نے مکروہ تحریمی کام کو کرا اور ایک سے زیادہ مرتبہ کرا اور اس کی عادت بنا لی تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور ایک بار کرنا گناہ صغیرہ. اس میں قاعدہ اور بھی ہے کہ ہر گناہ صغیرہ اعلانیہ کرنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ صغیرہ لوگوں کے سامنے اس کو چھوٹا سمجھ کے کرنے سے یہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. لہٰذا کسی بھی گناہ صغیرہ کو یہ سمجھنا کہ واجب کا ایک بار ترک تو صرف گناہ صغیرہ ہی ہے، لہٰذا اس کو کر لینا چاہیے. تو اسی طرح کسی واجب کو ترک کرنا اور یہ سوچنا گناہ صغیرہ ہے تو پھر یہ اس کو چھوٹا سمجھنا، ہلکا سمجھنا بھی یہ اس کو گناہ کبیرہ کر دے گا. اسی طریقے سے ہر گناہ صغیرہ لوگوں کے سامنے کرنے سے بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ اس کے رولز تھے. اب آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی جتنے کام فرض ہیں اگر اس میں سے کوئی کسی کو ایک بار بھی چھوڑے گا تو اس کو گناہ کبیرہ بولیں گے. جیسے نماز کا ایک بار کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہوگا. اسی طریقے سے ناخون کا 40 دن سے زیادہ بڑھانا اگر یہ ایک مرتبہ ہی ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اگر اس نے عادت بنا لی تو یہ گناہ کبیرہ ہے. داڑھی کا ایک مرتبہ کٹوانا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ کٹوانا یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. اسی طرح داڑھی کا ایک مرتبہ کٹوا کے لوگوں کے سامنے آنا، یہ اس کو ہلکا سمجھنا، تو یہ اظہار کے سبب بھی گناہ کبیرہ ہو جائے گا. مرد کو سونا پہننا کیونکہ یہ حرام ہے تو اس نے پہنا مطلب حرام کام کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا. تو اسی طریقے سے جتنے واجب پر عمل نہ کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور فرض پہ عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے ترک کرنا جو ہے اس کو فرض کو یا پھر یہ کہ حرام کام کو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور ہر گناہ صغیرہ اظہار کے سبب کبیرہ ہے، اور ہر گناہ صغیرے کو ہلکا جان کر کرنا یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے. تو امید ہے یہ قسمیں ہیں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے پہچاننے کی. تو آپ اس میں دیکھیے کہ جتنے اسلام میں فرض کام ہیں وہ چھوٹے یا نہیں تو کب وہ گناہ کبیرہ ہوگا، یا واجب چھوٹا تو وہ گناہ صغیرہ ہوگا جبکہ وہ ایک آدھ بار چھوٹنا ہو. جیسے یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز کا نہ پڑھنا اگر چند بار ایک آدھ بار ہے کسی مجبوری کے تحت تو وہ گناہ صغیرہ ہے، اور اس کی ہمیشہ ہی عادت ہے بلا وجہ بلا مجبوری تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس طریقے سے آپ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو پہچان سکتے. پتھر میں حسن لالے پرنوار